دوستو، یادش بخیریہ مشتاق احمد یوسفی کا مزاحیہ مضمون ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی پیدائش 1925 میں راجستھان کے شہر ٹونک میں ہوئی تھی۔ انہوں نے جے پور، آگرہ اور علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی۔ 1945 سے 1950 تک سول سروینٹ کی حیثیت سے جے پور میں ملازمت کی اور 1950 میں کراچی چلے گئے اور بینک کی ملازمت کرنے لگے۔ 2018 میں وہیں کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ خاکم بذہن، چراغ تلے، زرگزشت، آب گم ان کی تصنیفات میں شامل ہیں۔ درسی کتاب میں شامل مزاحیہ مضمون یادش بخیریہ ان کے مضامین کے مجموعے چراغ تلے میں شامل ہے۔ اگر ہم طنز و مزاح نگاری کی بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ زندگی کی ناہمواریوں اور مضحکہ خیز صورتحال کو دلچسپ انداز میں پیش کرنے کا فن طنز و مزاح نگاری کہلاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہنسنا اور رونا ہم سب کو آتا ہے۔ رونے کی بات تو کبھی اور کی جائے گی، یہاں ہم ہنسنے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر اس وقت ہنستے ہیں جب معمول کے خلاف کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں جس کے اثرات خود ہم پر یا ہمارے ساتھ کے لوگوں پر نہ پڑ رہے ہوں۔ جیسے کوئی موٹا آدمی کیلے کے چھلکے پر سے پھسل کر گر پڑے تو ہم ضرور ہنسیں گے، بشرطے کہ گرنے والا ہمارا اپنا کوئی عزیز نہ ہو۔ ہم اس لیے ہنسیں گے کہ گرنا ہماری معمولی یا خلاف معمول حرکت ہے۔ طنز بھی ہم عام طور پر اسی وقت کام میں لاتے ہیں جب ہم کسی دوسرے کا مذاق اڑا کر اس کے غیر معمولی اور خلاف معمول ہونے کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ لیکن طنز میں کسی پر چوٹ کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا ضروری ہے۔ اسی لیے طنز میں مزاح کا پہلو ہونا لازمی ہے تاکہ جس پر ہنسا جا رہا ہے وہ بھی لطف اندوز ہو سکے اور دوسروں کو بھی مزہ تو آئے، مگر جس پر طنز کی جا رہی ہے اس سے ہمدردی بھی ہو جائے۔ طنز اور مزاح میں گہرا تعلق ہے۔ طنز کے لیے مزاح کا ہونا لازمی ہے، مگر مزاح کے لیے طنز لازمی نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی دوسری چیز یا کسی دوسرے شخص پر چوٹ کیے بغیر بھی ہنس سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ طنز و مزاح نگاری زندگی کی ناہمواریوں اور مضحکہ خیز صورتحال کو دلچسپ انداز میں پیش کرنے کا فن ہے۔ طنز و مزاح اگرچہ دو مختلف کیفیات ہیں، لیکن اردو ادب میں اکثر دونوں کو ساتھ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ شاعروں اور ادیبوں کی تحریروں میں طنز معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کے مقصد سے ہوتا ہے۔ یہ غزل، نظم، شعر آشوب، ہجویہ شاعری میں نظر آتا ہے، وہیں نثر میں بھی اس کا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، کنہیا لال کپور اور مشتاق احمد یوسفی کے نام سر فہرست ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کی تحریر میں ایسی اپنائیت ہوتی ہے کہ قاری بنا تکلف ان کے قہقہوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ وہ الفاظ کے انوکھے استعمال سے مزاح پیدا کرنے کے فن میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ وہ اکثر و بیشتر سنجیدہ اشعار اور مصرعوں، کہاوتوں، محاوروں اور ضرب الامثال میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے یا اپنی اصلی صورت میں ایسے سیاق و سباق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والا پھڑک اٹھتا ہے۔ یادش بخیریہ یادش بخیر کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے
جس کے معنی ہے اس کی یا ان کی یاد اچھی رہے۔ یہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی غائب شخص یا وقت کے بارے میں ہمیں اپنی محبت، عقیدت یا وابستگی کا اظہار کرنا ہو۔ عام طور پر ہمیں اپنی عمر کے گزرے ہوئے اور بیتے ہوئے دن ہمیشہ بہت دلچسپ اور دل فریب لگتے ہیں۔ ان ادوار میں بچپن اور جوانی کے جو دور ہیں خاص طور پر ہمیں بہت پسند آتے ہیں۔ اسی لیے ان ادوار کی یاد بھی ادھیڑ عمر اور بڑھاپے میں کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہے۔ مشکل تب ہوتی ہے جب لوگ نہ صرف اپنے حال سے غیر مطمئن ہوتے ہیں بلکہ اپنے ماضی کو اپنے حال پر اولیت دیتے ہیں۔ اسے ہم یاد ماضی، یاد تمنائی یا ماضی تمنائی، ماضی کے قیدی، یادش بخیریہ یا نسٹالجیا کہہ سکتے ہیں۔ یادش بخیریہ مشتاق احمد یوسفی کا ایک ایسا ہی مضمون ہے جس میں آغا تلمیذ الرحمن چاکسوی کے ذریعے انسان کی اسی کیفیت کو پیش کیا ہے جو وہ ماضی کی یاد میں گم ہوتا ہے۔ آئیے پہلے اس مضمون کو پڑھتے ہیں۔ یادش بخیر مجھے وہ شام کبھی نہ بھولے گی جب آخر کار آغا تلمیذ الرحمن چاکسوی سے تعارف ہوا۔ سنتے چلے آئے تھے کہ آغا کے بچپن کے ساتھیوں کے علاوہ جو اب ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے کسی سے نہیں ملتے، اور جس سہمے انداز سے انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا بلکہ کرایا، اس سے بھی یہی ہویدا تھا کہ ہر نئے ملاقاتی سے ہاتھ ملانے کے بعد وہ اپنی انگلیاں ضرور گن لیتے ہوں گے۔ دشمنوں نے اڑا رکھی تھی کہ آغا جن لوگوں سے ملنے کے متمنی رہے ان تک رسائی نہ ہوئی، اور جو لوگ ان سے ملنے کے خواہش مند تھے ان کو منہ لگانا انہوں نے کسر شان سمجھا۔ انہوں نے اپنی ذات ہی کو انجمن خیال کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مستقل اپنی ہی صحبت نے ان کو خراب کر دیا۔ لیکن وہ خود اپنی کم آمیزی کی توجیہ یوں کرتے تھے کہ جب پرانی دوستیاں نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہیں تو نئے لوگوں سے ملنے سے فائدہ، رہے پرانے دوست سو ان سے بھی نہ ملنے میں زیادہ لطف و عافیت محسوس کرتے، اس لیے کہ وہ نفسیات کے کسی فارمولے کی گمراہ کن روشنی میں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ مل کر بچھڑنے میں جو دکھ ہوتا ہے وہ ذرا دیر مل بیٹھنے کی وقتی خوشی سے 7 گنا شدید اور دیر پا ہوتا ہے، اور وہ بیٹھے بٹھائے اپنے دکھوں میں اضافہ کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ سنا یہ ہے کہ وہ اپنے بعض دوستوں کو محض اس بنا پر محبوب رکھتے تھے کہ وہ ان سے پہلے مر چکے تھے، اور از بس کہ ان سے ملاقات کا امکان مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا ان کی یادوں کو حنوط کر کے انہوں نے اپنے دل کے ممی خانے میں بڑے قرینے سے سجا رکھا ہے۔ لوگوں نے اتنا ڈرا رکھا تھا کہ میں جھجکتا ہوا آغا کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا نیم تاریک کمرہ تھا جس کے دروازے کی تنگی سے مان خیال گزرا کہ غالباً پہلے موریثی مسحری اور دوسری بھاری بھرکم چیزیں خوب ٹھسا ٹھس جما دی گئیں۔ اس کے بعد دیواریں اٹھائی گئی ہوں گی۔ میں نے کمال احتیاط سے اپنے آپ کو ایک کونے میں پارک کر کے کمرے کا جائزہ لیا۔ سامنے دیوار پر آغا کی ربع صدی پرانی تصویر آویزاں تھی، جس میں وہ سیاہ گاؤن پہنے ڈگری ہاتھ میں لیے یونیورسٹی پر مسکرا رہے تھے۔
اس کے عین مقابل دروازے کے اوپر دادا جان کے وقتوں کی ایک کاواک گھڑی ٹنگی ہوئی تھی جو 24 گھنٹے میں صرف 2 دفعہ صحیح وقت بتاتی تھی۔ یہ 15 سال سے 2:15 بجا رہی تھی۔ آغا کہتے تھے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی یہ ان ماڈرن گھڑیوں سے بدرجہ بہتر ہے جو چلتی تو 24 گھنٹے ہیں مگر ایک دفعہ بھی ٹھیک وقت نہیں بتاتی۔ جب دیکھو 1 منٹ آگے ہوں گی یا 1 منٹ پیچھے۔ دائیں جانب ایک طاقچے میں جو فرش کی بنسبت چھت سے زیادہ نزدیک تھا ایک گراموفون رکھا تھا جس کی بالا نشینی پڑوس میں بچوں کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ ٹھیک اس کے نزدیک چیڑ کا ایک لنگڑا اسٹول پڑا تھا جس پر چڑھ کر آغا چاوی دیتے اور 56 چھری اور بھائی چھیلا پٹیالہ والے کے گھسے گھسائے ریکارڈ سنتے۔ سننے میں کانوں سے زیادہ حافظے سے کام لیتے تھے۔ اس سے ذرا ہٹ کر برتنوں کی الماری تھی جس میں کتابیں بھری پڑی تھیں۔ ان کے محتاط انتخاب سے ظاہر ہوتا تھا کہ اردو میں جو کچھ لکھا جاتا تھا وہ 25 سال قبل لکھا جا چکا ہے۔ اسی زمانے میں سنا تھا کہ آغا جدید شاعری سے اس حد تک بیزار ہیں کہ نئے شاعروں کو ریڈیو سیٹ پر بھی ہوٹ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اکثر فرماتے تھے کہ ان جوان رگوں میں روشنائی دوڑ رہی ہے۔ آتش دان پر سیاہ فریم میں جڑا ہوا الوداعی سپاس نامہ رکھا تھا جو ان کے ماتحتوں نے 15 سال قبل پرانی دلی سے نئی دلی تبادلہ ہونے پر پیش کیا تھا۔ اس تقریب میں یادگار کے طور پر آغا نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی کھنچوایا جس میں آغا کے علاوہ ہر شخص نہایت مطمئن و مسرور نظر آتا تھا۔ یہ پائنتی ٹنگا تھا تاکہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد آئینہ ایام میں اپنی ادا دیکھ سکیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت آغا 3 درویش صورت بزرگوں کے حلقے میں مہابلی اکبر کے دور کی خوبیاں اور برکتیں نہایت بارفتگی سے بیان کر رہے تھے، گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ابو الفضل کے قتل تک پہنچے تو ایسی ہچکی بندی کہ معلوم ہوتا تھا انہیں اس واردات کی اطلاع ابھی ابھی ملی ہے۔ اس حرکت پر وہ شیخو کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں پہلا درویش بول اٹھا، اما چھوڑو بھی، بھلا وہ بھی کوئی زمانہ تھا جب لوگ 4 گھنٹے فی میل کی رفتار سے سفر کرتے تھے اور روسا تک جمعہ کے جمعہ نہاتے تھے۔ اس کا منہ آغا نے یہ کہہ کر بند کر دیا کہ حضرت اس سنہری زمانے میں ایسی سڑی گرمی کہاں پڑتی تھی۔ یہ نوک جھونک چل رہی تھی کہ پہلا درویش پھر گمبھیر لہجے میں بولا، قاعدہ ہے کہ کوئی دور اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتا۔ آج آپ اکبر اعظم کے دور کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اکبر کے عہد میں پیدا ہوتے تو علاء الدین خلجی کے وقتوں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہوتے۔ اپنے عہد سے غیر مطمئن ہونا بجائے خود ترقی کی نشانی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حکومتوں کے علاوہ کوئی بھی اپنی موجودہ ترقی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ چگی داڑھی والے درویش نے کہا، میں نے پہلے درویش کو سہارا دیا، آپ وجہ فرماتے ہیں۔ اسی بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے 100% مطمئن ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ گھرانہ روبہ زوال ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو دوستوں سے ملانے میں شرمانے لگے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ خاندان آگے بڑھ رہا ہے۔ مگر اس کو کیا کیجئے کہ آج کل کے نوجوان مطلب کی خاطر باپ کو بھی باپ ہی مان لیتے ہیں، کیا سمجھے؟ آغا نے کہا۔
سب کو بڑا تعجب ہوا کہ آغا پہلی ملاقات میں مجھ سے بے تکلف ہو گئے، اتنے کہ دوسری صحبت میں انہوں نے مجھے نہ صرف اپنا پہلوٹی کا شعر بڑے لحن سے سنایا بلکہ مجھ سے اپنے وہ اداریے بھی پڑھوا کر سنے جو 17-18 سال پہلے انہوں نے اپنے ماہنامے سرود رفتہ میں پرانی نسل کے بارے میں مندرجہ ذیل نوٹ کے ساتھ شائع کیے تھے۔ قارئین کا ایڈیٹر کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ آپ نے اس مضمون کے ابتدائی حصے کو پڑھا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ مشتاق احمد یوسفی نے اس مضمون میں ایک کردار آغا تلمیذ الرحمن چاکسوی کے ذریعے یادش بخیریہ یعنی نوسٹلجیائی کیفیت اور اس سے پیدا ہونے والے سماجی مضر اثرات کو کتنی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ انسان کو پہلی فرصت میں اپنی یادش بخیریہ سے باہر نکل کر اپنے حال اور مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرنا چاہیے۔ آغا تلمیذ الرحمن چاکسوی کی پوری زندگی قابل رحم حالت میں گزری۔ ان کی اس بدحالی میں ان کے دوستوں سے زیادہ خود ان کا ہاتھ تھا۔ آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ کس طرح سے آغا تلمیذ الرحمن ماضی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے حال کو خراب کہتے ہیں، چاہے وہ گھڑی کے استعمال کا واقعہ ہو، چاہے ان کے گھر میں جو رکھا ہوا ساز و سامان ہے۔ جس کمرے میں مصنف داخل ہوا ہے وہاں کے ساز و سامان کو دیکھ کر وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ کس طرح سے جو کردار ہے آغا کا، آغا کس طرح سے چیزوں کو سنبھال کر سنجو کر رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے واقعات آپ آگے پڑھیں گے اس سبق میں، جس کے ذریعے آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ وہ ماضی کی یادوں میں کس طرح سے گم ہیں اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ضرورت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم ماضی کو یاد تو رکھیں، اس سے سبق حاصل کریں، لیکن اپنے حال کو سنوارنے کی اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش بھی کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم ایک طرح کی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری جو حالت ہے وہ قابل رحم ہو جاتی ہے، اور اس کے ذمہ دار ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ، ہمارے دوست و احباب نہیں ہوتے بلکہ ہم خود ہوتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عمر کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جب یادوں کے سہارے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اگر آغا تلمیذ الرحمن چاکسوی کی انہی باتوں کو سادگی سے بیان کر دیا جاتا تو قاری کی دلچسپی کا کوئی سامان نہیں ہوتا، لیکن مشتاق احمد یوسفی نے اپنے انداز بیان سے نہ صرف یہ کہ آغا تلمیذ الرحمن چاکسوی کی زندگی کو دلچسپ بنا کر پیش کیا ہے بلکہ قاری کو بھی ہنسنے ہنسانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ خوبی یہ ہے کہ آغا کو بھی وہ کہیں خفگی یا ناراضگی کا موقع نہیں دیتے۔ طنزیہ اور مزاحیہ مضمون کی خوبی ہی یہ ہے کہ طنز و مزاح کے پردے میں انسانی کمزوری کی نشاندہی کر کے انسان کو اس کی اصلاح کی طرف آمادہ کیا جائے اور اس کو اس بات پر غور کرنے کے لیے مجبور کیا جائے کہ ماضی کے ساتھ ساتھ حال اور مستقبل کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، جو اس مضمون سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ پیغام عالم انسانیت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم یاد ماضی کی بات
کریں تو شاعری میں بھی ایسے بہت سارے اشعار ہمارے ذہن میں آتے ہیں جو یاد ماضی کو پیش کرتے ہیں. خاص طور سے وہ شعر یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، اختر انصاری کا بہت ہی مشہور شعر ہے. اور اس میں وہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ میرا حافظہ جو ہے جس میں میری ماضی کی یادیں محفوظ ہیں وہ مجھے اس قدر پریشان کر رہی ہیں کہ ہماری اس یاد ماضی کی کیفیت کو چھین لے. یعنی میرا حافظہ اگر ختم ہو جائے تو میں یاد ماضی سے محفوظ ہو سکتا ہوں یا اس سے بچ سکتا ہوں. اسی طرح کے اور بھی بہت سارے اشعار ہیں جو یاد ماضی کے انہی پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں. نثر میں بھی ایسے بہت سارے مضامین لکھے گئے ہیں جن کو بنیاد بنایا گیا ہے یاد ماضی کو. آپ ان مضامین کو تلاش کیجئے، ان کا مطالعہ کیجئے، اور اس مضمون کی جو بنیادی خوبی ہے وہ یہ کہ کس طرح سے ایک موضوع کو یا ایک بات کو یا ایک خیال کو خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون میں پیش کیا گیا ہے، اور اس میں طنز بھی ہے اور مزاح بھی ہے. اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ ایک عام خیال کو، جذبے کو یا ایک مسئلے کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ ہم ان تمام واقعات کو پڑھتے ہوئے جو آغا کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں، آغا کے کردار کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں، ہمیں اس میں اپنی شمولیت کا احساس بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ اس میں طنز کے اشارے موجود ہیں، یعنی طنز کیا گیا ہے یاد ماضی کو سمیٹ کر رکھنے کا اور حد سے زیادہ سمیٹ کر رکھنے کا. یہی اس مضمون کی کامیابی کا راز بھی ہے. شکریہ.